فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 336 سے۔ بات ہو رہی ہے دعا پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اپنا آئے تو اس کے لیے بھی، غیر آئے تو اس کے لیے بھی، فقط شرط یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں، اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت دعا ہے۔ جب ہم بار بار اس کے دروازے پر دستک دیں گے تو یقیناً وہ اپنا دروازہ ہم پر کھولے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے در پہ جایا جائے اور ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں، اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو تمہارا پروردگار تمہیں اہمیت ہی نہیں دیتا۔ شاید مقصد یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں عبادت نہ کرے خدا کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ اجلی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، قرآن کی قرأت کثرت سے کرنا افضل ہے یا کثرت کے ساتھ دعا کرنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے دعا کرنا افضل ہے، اور پھر آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس کی تلاوت کی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کی دعائیں مستجاب کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرأت قرآن سے دعا افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا اصلاح ہے، دین کا ستون اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دعا کا نفوذ تیر کی نوک سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرفتاریوں اور بلاؤں کو دعا کے ذریعے دور کرو۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی فریاد سنتا ہے اور اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مضطرب انسان کی فریاد کو سنتا ہے، اور فریاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خلوص کے ساتھ اسے پکارے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے خدا کو پکارو اور اس کے لیے دین کو خالص بناؤ، یقیناً وہ ابواب رحمت کو ہمارے لیے کھول دے گا۔ عجیب بات دعا کے مرحلے میں پائی جاتی ہے کہ ہر مرحلے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، خدا نے کہا قل، اے حبیب کہہ دو، لیکن جب دعا کا مرحلہ آیا تو فرمایا میں جواب دیتا ہوں۔ اس مرحلے میں قل کا کلمہ استعمال نہیں کیا۔ چند آیات اور دعا کی آیت کو غور سے دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
215 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو چاہو خرچ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، یہ آپ سے شرام اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے انفال سب اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، اے رسول، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ اس سوالات پر غور کریں۔ تم سے اے حبیب سوال کرتے ہیں، قل کہہ دو، اے حبیب، جتنی بھی آیات آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی ملے گا، لیکن عظمت و مقام دعا کا جب مرحلہ آیا تو فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت دعا کے موضوع کو بہت اچھی طرح بیان کر رہی ہے اور چند نکات کو ذکر بھی کیا ہے۔ نمبر 1، علامہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا محور مخاطب اور متکلم کی ضمیر ہے، اور غائب کی کوئی ضمیر اس آیت میں استعمال نہیں ہوئی، بلکہ ضمیر متکلم کی 7 دفعہ تکرار ہے۔ گویا دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے اور مستقیماً جواب دینے والا جواب دے رہا ہے۔ خالق و مخلوق کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، کلمہ الناس کی جگہ عبادی، میرے بندے، یعنی خدا اور بندوں کے درمیان ایک خاص نسبت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، جواب میں فقل انی قریب کہنے کے بجائے فانی قریب کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اور خدا نے براہ راست اپنے بندوں کو جواب دے دیا کہ میں تم سے بہت قریب ہوں۔ نمبر 4، جواب میں فانی کے ذریعے تاکید کی ہے۔ نمبر 5، خدا کی قربت میں قریب کا لفظ استعمال ہوا جو قربت اور نزدیک کے ثبوت اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 6، اجابت دعا کا موضوع جملہ فعلیہ اور فاعل مضارع اے حبیب سے ذکر ہوا ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 7، اجابت دعا کا جملہ اذا دعا سے مقید ہے، یعنی جب بھی پکارے گا تو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ کلام خدا کی تلاوت کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا بغیر کسی قید و شرط کے قبول ہوتی ہے۔ یہ مطلب قرآن کی اس آیت ادونی استجب لکم سے نکلتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان دعا کرتے وقت تمام چیزوں سے رابطہ توڑ کر پوری توجہ خدا کی جانب رکھے ہوئے ہو۔ یقیناً وہ ہماری آواز پہ لبیک کہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہت ہی قریب ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85 میں، اور ہم تمہاری نسبت یعنی مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہے۔ اور روایت میں بھی ذکر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم دعا کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی طرف توجہ کرو اور یہ گمان کرو کہ تمہاری حاجت تمہارے دروازے پہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجابت کے دروازے کھول دیے۔ بس جس وقت تم میں سے کسی ایک کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو کوشش و جد و جہد کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ تھک جائے جبکہ تم نہیں تھک جاتے، وہ نہیں تھکتا، جبکہ تم نہیں تھک جاتے وہ نہیں تھکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے مانگتے تھک جائیں گے وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، جب نہیں مانگیں گے وہ نہیں دے گا،
شاید مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 میں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جو تجھ سے مناجات کرے اس کی دعا مستجاب ہے۔ مناجات یعنی راز و نیاز کرنا، اسی سے ہے نجوہ یعنی سرگوشی کرنا، اور سری اور پنہانی اور خفی گفتگو۔ شاید وجہ یہ ہے کہ نجوہ میں انسان لوگوں سے دور ہو کر کسی سے چھپ کر یا خاموشی سے گفتگو کرتا ہے تاکہ دوسرا کوئی سن نہ لے، لیکن خدا وہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 میں، کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے راز دل اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ مناجات میں بھی یہی ہے کہ انسان خلق الہی سے کٹ کر خلوت میں اپنے خالق سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کے سوا سب سے قطع امید کرتا ہے اور فقط ذات واجب الوجود سے مناجات کرتے وقت امید لگائے ہوئے ہوتا ہے اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو خدا بھی جواب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، مناجات میں سبب نجات ہے، مناجات میں سبب نجات ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ملتی ہے، یا اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا جلدی مستجاب ہو جاتی ہے، یا جو اس پہ بلا آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اسی روایت سے ملتی جلتی ایک اور روایت جو رسول خدا سے منقول ہے، کیا فرماتے ہیں، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا یا اس دنیا میں جلدی پوری ہو جائے گی، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگی، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ بس دعا و مناجات الہی کرتے وقت ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، اس کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں، یقیناً پروردگار عالم دعا کو مستجاب کرے گا۔ جب مصلحت ہوگی وہ پورا کرے گا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب اجابت کرنا ہے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ان دونوں میں سے اس نے ایک بیٹی کی شادی ایسے مرد سے کی جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اور دوسری کی شادی ایسے شخص سے کی جو کوزے وغیرہ بناتا تھا۔ ایک دن بیٹیوں سے ملنے کا ارادہ کیا اور پہلے اس بیٹی کے گھر گیا جس کا شوہر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ بیٹی سے احوال پرسی کی۔ لڑکی نے کہا، میرے شوہر نے اس دفعہ زراعت زیادہ کی ہے، اگر خدا آسمان سے بارش نازل کر دے تو ہمارے حالات تمام بنی اسرائیل سے اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی دوسری بیٹی کے گھر گیا جس کا شوہر کوزے بناتا تھا۔ اس سے احوال پرسی کی۔ بیٹی نے جواب دیا، میرے شوہر کوزے بناتے ہیں، اس دفعہ کافی کوزے بنائے ہیں، اگر خدا آسمان سے بارش کو نازل نہ کرے یعنی ہوا آفتابی رہے تو ہماری حالت تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہو جائے گی۔ وہ مرد دونوں سے ملاقات کر کے جب باہر آیا تو کہا، اے اللہ، تو ان دونوں کا پروردگار ہے، تو خود جانتا ہے کہ بارش کو نازل کرنا ہے یا نہیں۔ انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، یقیناً اس کی کوئی حکمت یا مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے دعائیں جلد پوری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی داستان میں ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون کی نابودی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس دعا اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا فاصلہ تھا۔ روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا، یقیناً جب مومن اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے، اس کی حاجت کو تاخیر میں ڈال دو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ اب جب روز قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، تو نے فلاں حاجت کے لیے مجھے پکارا تھا، میں نے ثواب کی خاطر اس کو تاخیر میں ڈال دیا تھا۔ امام فرماتے ہیں، اس وقت جب مومن کو اس دعا کے پورا نہ ہونے کا اجر ملے گا تو آرزو کرے گا، اے کاش دنیا میں کوئی میری حاجت پوری نہ ہوتی، جو مجھے یہاں ثواب ملا ہے اس سے حد درجے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عابد شخص، صفحہ نمبر ہے 347۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بیت المقدس کی پہاڑیوں میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن اپنے گوسفندوں کو چرا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز کو سنا۔
دیکھا ایک شخص کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، آسمان والے خدا کے لیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہاری قوم میں سے کوئی باقی ہے؟ کہا نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پھر کہاں سے غذا کھاتے ہو؟ جواب دیا، گرمیوں میں اس درخت سے پھلوں کو اتارتا ہوں اور سردیوں میں کھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس مرد نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا ممکن ہے کہ آج تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تاکہ آج رات تمہارے پاس رہوں؟ اس شخص نے کہا، راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، اس سے نہیں گزر سکتے تم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیسے جاتے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پر چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شاید خدا نے جو رزق تمہارے نصیب کیا ہے میرے نصیب میں بھی ہو۔ عابد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چل پڑے۔ جب پانی کے قریب پہنچے تو عابد پانی پر چلنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ جب اس شخص کے گھر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کون سا دن بزرگ تر ہے؟ عابد نے کہا، قیامت کا دن، جس دن ہر ایک سے باس پرس ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ عابد نے کہا، میری دعا کا کوئی فائدہ نہیں، خدا کی قسم 30 سال سے خدا کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں جو ابھی تک مستجاب نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تجھے بتاؤں کیوں تیری دعا مستجاب نہیں ہوتی؟ عابد نے کہا، بتائیں کیوں مستجاب نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تاکہ وہ بندہ اس سے راز و نیاز کرے اور بندہ اس سے طلب کرے، اور جب وہ کسی بندے کو دوست نہیں رکھتا تو جلدی سے اس کی دعا کو مستجاب کر دیتا ہے یا اس کے دل میں نا امیدی ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، مجھے بتاؤ تمہاری دعا کیا تھی؟ عابد نے کہا، ایک دفعہ میرے سامنے گوسفند کا گلہ گزر رہا تھا اور میں نے ایک جوان گیسودار کو دیکھا جو اس گلے یا ریوڑ کے ساتھ تھا۔ میں نے اس جوان سے پوچھا، اے جوان، یہ گوسفند کس کے ہیں؟ اس جواب نے کہا، ابراہیم خلیل الرحمن کے ہیں۔ میں نے دعا کی اور کہا، اے پروردگار عالم، اگر زمین میں تیرا کوئی خلیل ہے تو مجھے اسے دکھا دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تیری دعا مستجاب ہو گئی اور میں ابراہیم خلیل الرحمن ہوں۔ پس وہ اٹھا اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ شرائط استجابت دعا، صفحہ نمبر ہے 350۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نورانی کلمات میں ہمیں کچھ آداب دکھائی دیتے ہیں، اگر انسان ان کی رعایت کرے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں چند ایک آداب کو بعنوان شرائط استجابت دعا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دعا میں اصرار۔ ایک چیز جو دعا کے استجاب ہونے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ انسان دعا بار بار کرے، یعنی بار بار خدا سے التجا کرے۔ یقیناً خدا دعا کو درجہ قبولیت عطا کرے گا۔ اب اگر جلدی قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، یا کوئی گناہ مانع اور رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، یا مصلحت خدا ہے کہ ابھی دینے کا وقت نہیں ہے، یا خدا اس کی آواز کو دوست رکھتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بار بار آئے اور دعائیں مانگے۔ استجابت دعا میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اصرار کرے جو خدا کی خوشنودی کا سبب ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک خداوند متعال مکروہ جانتا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی حاجت کے لیے اصرار کرو، حالانکہ اپنے لیے اس چیز کو دوست رکھتا ہے، یعنی خدا سے اصرار کرو۔ بے شک خدا دوست رکھتا ہے کہ لوگ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے طلب کریں اور سوال کریں۔ اور فرمایا رسول خدا نے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ خدا کی قسم کوئی بندہ حاجت کے لیے خدا کی بارگاہ میں اصرار نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس حاجت کو مستجاب کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اصرار کرنے والے سائل کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 2، نیک کام انجام دینا۔ استجابت دعا کے لیے ایک عمل نیک کام کو انجام دینا ہے۔ جس قدر انسان کے نیک کام زیادہ ہوں گے، لطف الہی اس پر بیشتر ہوگا، کیونکہ نیک کام کے ذریعے انسان کا خالق سے رابطہ رہتا ہے اور ملکوت سماوی کے دریچے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے نماز واجب کو انجام دیا اس کی دعا خدا کے نزدیک مستجاب ہے۔ نمبر 3، مکان مقدس۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دعا کے لیے مکان کا انتخاب بہت ضروری ہے، جیسے حرم ائمہ طاہرین علیہ السلام، مسجد نبوی، خانہ کعبہ۔ یقیناً جب انسان ایسی جگہوں پر دعا کرے گا مستجاب ہوں گی، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو بھی کوئی حاجت خدا کی بارگاہ میں ہو تو اسے چاہیے کہ میرے جد علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی توس میں جا کر زیارت کرے، زیارت سے پہلے غسل کرے اور بالائے سر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کی قنوت میں اپنی حاجت طلب کرے تو اس کی وہ دعا مستجاب ہوگی، لیکن گناہ اور قطع رحم کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ یاسر خادم امام رضا علیہ السلام نے اس طرح نقل کیا کہ ہماری قبروں کی زیارت کے علاوہ دوسروں کی قبروں کی زیارت کا سفر نہ کرو، کیونکہ میں ظلم کے ساتھ زہر کے ذریعے عالم غربت میں شہید و دفن کیا جاؤں گا۔ بس جو میری زیارت کے لیے سفر کرے گا اس کی دعا مستجاب اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 4، ائمہ علیہم السلام کو وسیلہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرما رہا ہے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ائمہ ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی معصیت کی یعنی روح گردانی کی بے شک اس نے خدا کی معصیت کی۔ وہ محکم رسی اور خدا کی طرف وسیلہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی، صفحہ نمبر 353۔ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے یہودی کوئی کام ہے؟ اس نے کہا، آپ یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، ان کے لیے دریا میں راستے بنائے اور ان پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کا اپنے خود تعریف کرنا اچھا نہیں، لیکن تیرے جواب میں یہ کہوں گا کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اے میرے اللہ مجھے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب جناب نوح پر اپنی کشتی پر سوار ہوئے تھے اور انہیں غرق ہونے کا خوف ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے واسطے مجھے غرق ہونے سے نجات فرما۔ اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ جس وقت جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے غلبہ عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں، خوفزدہ مت ہوئیے، آپ ہی غالب رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی اگر جناب موسیٰ مجھے پالیں اور مجھ پر اور میری نبوت پر ایمان لے آئیں تو انہیں ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں نبوت فائدہ دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی یہ بھی سن لے، مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہیں اور وہ ظہور کریں گے تو جناب عیسیٰ ان کی نصرت کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ انہیں آگے بڑھائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 355۔ حضرت علی علیہ السلام اور ساسا بن سوہان۔ حضرت علی علیہ السلام کی ضربت لگنے کے بعد آخری وقت میں ساسا بن سوہان امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، آپ علیہ السلام افضل ہیں یا آدم؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ انسان خود اپنی تعریف بیان کرے، لیکن اس جہت سے کہ خدا نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو تو میں بیان کر رہا ہوں۔ سنو ساسا بن سوہان، میں آدم سے افضل ہوں۔ ساسا نے کہا، آپ کیسے افضل ہیں حضرت آدم سے؟
آپ نے فرمایا آدم کو گندم سے منع کیا لیکن وہ شجرہ ممنوعہ کے پاس گئے، لیکن تیرے مولا یعنی علی نے گندم کھانے سے منع نہیں کیا تھا ان کو، لیکن میں نے گندم نہیں کھائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوری زندگی جو پر گزارا کیا، بس اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ ساسا نے کہا آپ افضل ہیں یا نوح؟ سنو، میں حضرت نوح سے افضل ہوں۔ ساسا نے کہا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا نوح اپنی قوم کو دعوت توحید دی لیکن قوم نے نوح کی اطاعت نہیں کی اور جناب نوح نے بد دعا کی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں، اے پروردگار اس روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مجھے اتنی اذیتیں دی گئیں لیکن میں نے صبر کیا اور بد دعا نہیں کی، اس کی وجہ سے میں نوح سے افضل ہوں۔ ساسا نے پوچھا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت ابراہیم سے افضل ہوں۔ ساسا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، پروردگار عالم مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ لیکن ساسا سنو، اگر تیرے مولا کے لیے پردوں کو چاک کر دیا جائے تب بھی میرے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا، بس اس لیے کہ میں ابراہیم سے افضل ہوں، ہر چیز میرے لیے روشن اور واضح ہے۔ ساسا بن سوہان فرماتے ہیں آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ مولا علی نے کہا میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ساسا وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا خدا نے جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، جاؤ اور فرعون کو دعوت توحید دو۔ تو جناب موسیٰ نے کہا، سورہ قصص کی آیت نمبر 33 اور 34 میں، موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے اور کار تبلیغ رک جائے گا، اور میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان کے مالک ہیں، لہٰذا انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے۔ لیکن اے ساسا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ذمہ لگایا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کفار مکہ اور قریش کے سامنے سورہ برات کی آیت کی تلاوت کروں، لیکن میں نہیں ڈرا۔ اے ساسا، شاید ہی کوئی ایسا گھر مکہ میں ہو کہ جس گھر کے کسی نہ کسی مرد کو میں نے قتل نہ کیا ہو۔ میں نے خدا کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تنہا اس ماموریت کو انجام دیا اور سورہ برات کی تلاوت کی، اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ساسا نے کہا آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ مولا علی نے فرمایا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ ساسا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا اے ساسا، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مادر عیسیٰ کو کہا گیا یہ بیت المقدس عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے، لیکن میری ماں خانہ کعبہ کے قریب وقت ولادت آئیں اور دعا کی مجھ پر یہ وقت آسان فرما۔ میری ماں کی دعا پوری ہوئی، دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی اور میری ماں کو جوف کعبہ میں بلایا گیا۔ میری ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، بس اس وجہ سے میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 359، رسول خدا اور علی کا ایک دوسرے کے وسیلے سے دعا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ مجھے حق دکھائیں تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کمرے میں جاؤ، وہاں تمہیں حق دکھائی دے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں کمرے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام رکوع اور سجود میں مصروف ہیں۔ جب انہوں نے اپنی نماز تمام کی تو انہوں نے اللہ سے یوں دعا کی، خدایا تجھے تیرے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے خطا کار شیعوں کی مغفرت فرما۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں رکوع و سجود میں مصروف آیا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا مانگی، خدایا تجھے تیرے بندے علی کا واسطہ میری امت کے نافرمانوں کی مغفرت فرما۔ یہ دیکھ کر میں لرز گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حاشا وکلا، یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ میں نے علی کو دیکھا، وہ گناہ گار شیعوں کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو دیکھا تو آپ اپنی گناہ گار امت کی مغفرت کے لیے علی کا واسطہ دے رہے تھے۔ اب میں حیران ہوں کہ آپ دونوں میں سے خدا کے ہاں زیادہ مکرم اور محترم کون ہیں؟
اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابن مسعود بیٹھو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود، اللہ نے مجھے علی، حسن، حسین کو مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال قبل اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، اور جب ہم خلق ہوئے تو اس وقت تسبیح و تقدیس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اسی لیے میں آسمان و زمین سے افضل ہوں۔ اللہ نے علی کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے عرش و کرسی کو پیدا کیا، اسی لیے علی عرش و کرسی سے افضل ہیں۔ اللہ نے حسن کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے لوح و قلم کو پیدا کیا، اس لیے حسن لوح و قلم سے افضل ہیں۔ اللہ نے حسین کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا، اسی لیے حسن جنت اور حور العین سے افضل ہیں۔ پھر اللہ نے مشارق و مغارب پر تاریکی مسلط کی، ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے تاریکی کا شکوہ کیا اور انہوں نے کہا خدایا تجھے نورانی اجسام کا واسطہ جن کو تو نے خلق کیا ہے، ہم سے اس تاریکی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روح پیدا کی اور ایک روح کے ساتھ ملائی، ان میں سے ایک نور پیدا ہوا، پھر روح کے ساتھ نور کا اضافہ کیا اور اس سے زہرا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ اسی چمک اور روشنی کی وجہ سے ان کا نام زہرا رکھا گیا، چنانچہ اس کی روشنی کی وجہ سے مشرق و مغرب جگمگا اٹھے گے۔ ابن مسعود، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ سے اور علی سے فرمائے گا تم دونوں جسے چاہو جنت میں ڈال دو اور جسے چاہو جہنم میں دھکیل دو۔ اور یہ جو ہم نے آپ کو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ پڑھا ہے کہ تم دونوں جسے چاہو جنت میں ڈال دو اور جسے چاہو جہنم میں دھکیل دو۔ کافر وہ ہے جو میری نبوت کا انکار کرے، اور عنید وہ ہے جو علی اور اس کی اہل بیت سے دشمنی رکھے، اور جنت علی علیہ السلام کے شیعوں اور محبوں کے لیے ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ اول و آخر دعا کے صلوات پڑھیں اور وسط میں دعا مانگیں۔ یقیناً خدا اول و آخر کو قبول کرے گا تو وسط کو بھی قبول فرمائے گا۔ امام علی علیہ السلام کلمات قصار کے جملے 361 میں فرماتے ہیں اگر پروردگار کی بارگاہ میں ہماری کوئی حاجت ہو تو اس کی طلب کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات سے کرو، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو کہ پروردگار اس بات سے بالاتر ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور وہ ایک کو پورا کر دے اور ایک کو نظر انداز کر دے۔ کافی روایات میں موجود ہے کہ دعا کی ابتدا و انتہا درود سے کرو، اور جو تجھ سے توبہ کرے اس کی دعا قبول ہے۔ توبہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، انابہ رجوع کرنا، اطاعت کی طرف بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ بعض نے کہا انابہ اخذ ہے توبہ سے۔ یقیناً جب خطا کار اپنے گناہوں پر نادم ہو اور قصد اور ارادہ کرے تو وہ آئندہ نہیں کرے گا، خدا کی بارگاہ میں حاضری دے تو اللہ بھی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ارشاد قدرت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا 1 سال سے زیادہ ہے، اگر کوئی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا 1 ماہ بھی زیادہ ہے، اگر مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر کوئی مرنے سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، اگر کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔